السلام علیکم دوستو، تو آپ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، چھوٹی دنیا بائی علیزے۔ امید کروں گی کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں بھی کریں گے۔ تو چلیے ہم جلدی سے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا یہ نیا ناول۔ اس وقت پورا صحن لالٹینوں اور سٹیموں سے سجا ہوا تھا۔ لگژری کاریں اسلام آباد کے علاقے BA-17 میں واقع بیگ مینشن کے دروازے پر پہنچ گئی۔ گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو سے پوری حویلی مہک رہی تھی۔ دلہن کے کمرے میں مسز بیگ سفید ڈیزائنر ڈریس میں کھڑی تھی۔ انہوں نے دلہن کے بستر پر پڑا شادی کا جوڑا دیکھا اور وہ پریشان تھی۔ ہاتھ میں موبائل پر میسج جگمگا رہا تھا۔ مومی، میں اس انکل سے شادی نہیں کر سکتی، سوری۔ کچھ منٹوں کے بعد خاندانی ملازمہ باہر سے دوڑ کر آئی۔ اس نے اپنا سر نیچے کیا اور مسز بیگ کے کان میں سرگوشی کی۔ ہم نے پوری حویلی میں تلاشی لیا لیکن میڈم کہیں نہیں ہے۔ مسز بیگ کی ٹانگیں لرز رہی تھی اور وہ تقریباً زمین پر گر پڑی تھی۔ وہ کہاں گئی؟ میڈم، وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے خاندان کی عزت کا نہیں سوچا۔ یا اللہ! سب مہمان باہر ہیں لیکن دلہن، جو مرکزی کردار تھی، شادی سے بھاگ گئی۔ مسز بیگ نے آنکھیں بند کی اور چیخیں، ہم اب کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ الوی فیملی کو کیسے جواب دیں گے؟ نوکرانی نے کہا۔ میڈم، ہم اس کا حل تلاش کریں گے، آپ پریشان۔ اسی دوران ہلکی سی آواز آئی، میری بہن کہاں ہے؟ مسز بیگ نے اوپر دیکھا۔ جب اس نے دیکھا ایک چھوٹی سی لڑکی دروازے پر کھڑی ہے تو اس کی آنکھیں اچانک حیرت سے چمک گئی۔ اس نے نوکرانی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، الوی خاندان نے صرف اتنا کہا کہ وہ بیگ خاندان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے واضح نہیں کیا کہ وہ کون سی بیٹی چاہتے ہیں۔ بالکل، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ سامنے چھوٹی بچی کی طرف دیکھا۔ اس کی نازک کمر، سلنڈر ابرو، لمبی اور مخمل پلکیں، چھوٹا سا باریک ناک، کالے بال جو پونی ٹیل میں سمٹے ہوئے تھے اور ماتھے پہ آتا بی کٹ، شفاف اور دودھیا رنگت، قد مشکل سے 5 فٹ ہوگا، اور بڑی بڑی کالی آنکھیں جس پر بڑا سا گول نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا، اور چھوٹی سی معصوم سی گڑیا تھی، دیکھنے میں مشکل سے 16-17 سال کی لگتی ہوگی، بالکل باولی سی۔ یہاں آؤ بیلا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ تھوڑا سا خوفزدہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں آنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ عام طور پر پہلی منزل میں نوکرانی کے کمرے میں رہتی تھی۔ میں آپ ہی سے ملنے آئی ہوں، یہ گڑیا دینے کے لیے۔ اب ان کی شادی ہو رہی ہے نا؟ آئی سویر میں نے سارے کام کر کے آئی ہوں اور مہمانوں کے سامنے بھی نہیں گئی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، 2 چھوٹے ہاتھوں سے اپنی قمیض کو دبوچا۔ مسز بیگ کی آنکھوں میں حسد ابھرا، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بیلا، تمہاری بہن چلی گئی ہے کیونکہ اسے کچھ اور کام کرنا تھا، وہ کھو گئی ہے۔ بیلا نے چونک کر منہ کھولا۔ مسز بیگ نے بات جاری رکھی، آپ جانتی ہیں کہ دلہن کے منتظر باہر بہت سارے لوگ موجود ہیں، اگر وہ نہیں آتی ہے تو لوگ اب آپ کے بابا کا کتنا مذاق اڑائیں گے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا چشمہ ہلایا اور اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر معصومانہ جواب دیا، تب تو ہمیں آپ ہی کو جلدی سے ڈھونڈنا چاہیے۔ پاگل لڑکی، مسز بیگ نے اندر ہی اندر اس کی عقل کو سلامی پیش کی، لیکن پھر آنکھوں میں پانی لا کر بولی، مجھ پر احسان کرو گی میری پیاری بچی، میں ہوں تو تمہاری سوتیلی ماں، پھر بھی تم میرے لیے نہیں تو اپنے بابا کے لیے۔ میڈم میں، اس نے حیرت سے اس ہستی کو دیکھا جو اس پر ہر روز ایک نیا ظلم کرتی تھی مگر اس باولی کو کہاں سمجھتی۔ اس نے بیلا کا کندھا دبایا اور کہا، دیکھو آپ کو شادی کا یہ جوڑا پسند آیا؟ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور مسز بیگ کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ ابھری۔ نکاح ویڈیو کال پر ہوا تھا۔ بیلا بیگ اور ریان الوی جیون ساتھی بن گئے اور اس 17 سالہ چھوٹی سی لڑکی کو 36 سالہ ریان الوی کے سپرد کر دیا گیا اور کچھ ہی دنوں میں ویزا کلیئرنس کے بعد ننھی بچی کو امریکہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ریان کا قریبی دوست تھا جو اسے امریکہ سے لینے آیا تھا۔ بیلا کا برا حال ہو رہا تھا، عجیب سا خوف تھا۔ بھائی، ابھی یہ
زون زون کر کے ہاتھ سے جہاز بنا کر مجھے پریوں کی دنیا میں لے جائے گا نا؟ اس نے ناک پر آگے آیا چشمہ پیچھے کرتے ہوئے چمکتی سیاہ آنکھوں سے ساتھ بیٹھے ریان کے دوست شیر خان کو دیکھا، جو ہکا بکا سا اپنی سسٹر ان لا کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل، اور دل میں زور سے ہنسا تھا، کیونکہ جو ریان اسے شیر کی بجائے گیدڑ خان کہتا تھا، اس کی قسمت میں جو نمونہ لکھ دیا گیا تھا نا، زو زو۔ ابھی وہ یہی سوچ کے مزے لے رہا تھا کہ بیلا پھر بولی، اچھا بھائی، اگر یہ والا بٹن میں دباؤں تو کیا ہوگا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ دبا کر دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ جب بیلا نے اپنی چھوٹی سی انگلی سے بٹن دبایا تو اس کے اور شیر خان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی۔ اب وہ شیر خان کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے حیرت سے اس پردے کو دیکھا اور پھر سے وہ بٹن دبایا اور دیوار ختم ہو گئی۔ اس نے خوشی سے تالی بجائی اور بٹن پھر سے دبایا اور پھر شیر خان کو دیکھ کے بولی، چا۔ شیر خان تو بس ریان کے ایکسپریشن امیجن کر رہا تھا۔ ہا ہا ہا، کتنا مزہ آئے گا اسے۔ رہ رہ کر ہنسی آ رہی تھی، اور اوپر سے بیلا کی بچوں جیسی باتیں۔ اس نے 14 گھنٹے 45 منٹ کی فلائٹ میں بیلا کی گڑیا شادی سے لے کر ریاضی میں سی گریڈ آنے تک سب سنا تھا۔ نیو یارک میں لینڈ کرتے ہی وہ بیلا کو شاپنگ مال لے کر گیا، جہاں سے وہ سفید عروسی فراک پہن کر ہلکا میک اپ اور ریڈ لپسٹک لگائے نازک ہونٹ وہ بالکل پری لگ رہی تھی، اور پھر اسے ریان ولا لے گیا، جہاں بوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اس چھوٹی سی پری کے صدقے واری گئی تھی، وہ تھی اتنی پیاری۔ پھر اسے اس کے کمرے بھیج دیا۔ دوسری جانب ریان الوی اپنی مخصوص مردانہ وجاہت میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر پھیلا بیٹھا تھا، وہی سرد آنکھیں، سیاہ بال تراشے ہوئے، باریک لب اور اس کے دلکش ابرو اس کے چہرے پر چاند چاند لگاتے ہوئے۔ وہ ذہین اور خوبروت توانا مرد تھا۔ سر، مس بیگ اور اس کا لور بھاگ گئے ہیں، سیکرٹری اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ اسکیپڈ۔ اس نے ابرو اٹھا کر سیکرٹری کو دیکھا۔ جی سر۔ اور جس سے میرا نکاح ہوا تھا وہ کون ہے؟ سرد لہجہ۔ سر، وہ بیگ صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی بیلا ہے، ان کی دوسری شادی سے، جو چھپ کر کی گئی تھی، اور شادی کے بعد بیلا کی ماں کے قتل کے بعد بیگ صاحب بیلا کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ اتنی ہی دیر میں شیر خان اور سوری گیدڑ خان اسٹڈی میں تشریف لاتا ہے۔ برو، یو ہیو اسٹوپڈ بٹ پریٹی وائف، گیدڑ خان نے ہنستے ہوئے ریان کو کہا، لیکن ریان کا چہرہ بے تاثر رہا۔ سر، میں جاؤں؟ سیکرٹری نے سر جھکا کر کہا۔ گیٹ آؤٹ۔ اور پھر وہ اٹھا اور اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ موجود تھی۔ برو، ایوری سیکنڈ از امپورٹنٹ ٹو نائٹ، ہیری اپ۔ گیدڑ خان نے آنکھ مارتے ہوئے ریان کو اشارہ کیا۔ ریان نے شادی اپنے دادا کی فرمائش پر کی تھی، یہ کہنا بہتر ہوگا کہ آخری خواہش جو ریان نے پوری کی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے پر کچھ ٹوٹنے کی آواز سنی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی، دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے اور منہ پر سفید جالی نما گھونگھٹ لیے۔ ریان قدم بڑھاتا اس کے قریب گیا اور جھک کر سفید پردہ اٹھایا اور اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک عجیب سا احساس ہوا تھا اور اس کے لبوں سے 2 لفظ نکلے، فقط 2 لفظ، چھوٹی دنیا۔ وہ ہلکی عمر کی چھوٹی سی لڑکی تھی جو اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سرخ لپسٹک ہونٹوں پر کم اور دانتوں پر زیادہ لگی تھی۔ السلام علیکم جیجا جی۔ ریان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے پلکیں جھپکائی اور مسکرا کر بولا، جیجا جی، وہ ایم سوری، میں نے آپ کا گلاس توڑ دی۔ ریان کو حیرت کا ایسا جھٹکا لگا تھا کہ وہ بول ہی نہیں پایا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی شادی ایک انڈر ایج لڑکی سے ہوگی۔ وہ فوراً باہر جانے کو مڑا جب اس کے مضبوط ہاتھوں کو بیلا کے نرم ہاتھوں نے تھام لیا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ مشکل سے اس کا سر ریان کے کندھے تک آتا ہوگا۔ جیجا جی، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ریان نے ایک لمبی سانس خارج کی خود کو کنٹرول رکھنے کے لیے، اور پھر زور سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور سرد لہجے میں اس سے پوچھا، مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تمہیں کس نے کہا تھا؟ اس نے اپنی پلکیں پھر سے جھپکائی اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں۔ ریان نے اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے ایک اور سوال پوچھا۔ کتنی عمر ہے تمہاری؟ بیلا کی آنکھیں مسکرائی، پھر انگلیوں پر کچھ گنا اور چہک کر بولی،
اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو میں پورے 18 سال کی ہو جاؤں گی۔ ریان نے شکر کا سانس لیا۔ وہ جو سوچ رہا تھا اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ چھوٹی دنیا نے سفید گون کو پکڑا اور گھومی۔ اس کے گھومنے سے سارا گون کسی پری کی طرح ہوا میں لہرانے لگا۔ دیکھیں میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ پھر رک کر اسے دیکھا۔ میں پری لگ رہی ہوں نا جیجا جی؟ ریان تو ہکا بکا سا اس کی سفید ٹانگوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اپنے ذہن میں آئے خیال پر لعنت بھیج کر اسے دیکھا۔ میں تمہارا جیجا نہیں ہوں سمجھی، لیکن میڈم نے تو مجھے یہی کہا تھا کہ جب تک میری بہن نہیں مل جاتی تب تک مجھے آپ کے گھر رہنا ہے، تو اس لحاظ سے آپ میرے جیجا جی ہوئے نا؟ اچھا واقعی؟ ریان کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ چھوٹی دنیا کو کچھ یاد آیا اور پلٹ کر بیڈ پر موجود اپنا چشمہ لگایا۔ ریان کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ اچھا میری بات سنیں، دونوں ہاتھوں سے مقدار بتانا چاہیے، مجھے اتنی نہیں اتنی ساری بھوک لگی ہے۔ پھر عادتاً اپنا چشمہ پیچھے کیا۔ اچھا مجھے تو لگا تھا لپسٹک کھا کر پیٹ بھر ہی گیا ہوگا، یہ ریان نے دل میں کہا تھا۔ جاؤ اور بوا سے کہو کھانا لگا دیں۔ اور بیلا اپنی سفید گون سنبھالتی باہر بھاگی۔ بوا اسے آتا دیکھ کر مسکرائی۔ مسز ریان میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ بیلا نے منہ پھلا کر بوا کو دیکھا اور بولی۔ وہ میرے شوہر نہیں بلکہ میرے جی۔ اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب ریان نے آ کر اسے بازو سے پکڑا۔ آپ بیڈ مین ہیں، مجھے چھوڑیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اور اگلے ہی پل ریان اسے کندھے سے کھینچتا کمرے کی طرف لے گیا اور بوا کو کھانا لانے کے لیے کہا۔ بیلا بیزار سی جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور ریان ٹھیک اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا اسے بغور دیکھنے لگا۔ اسے دیکھتا پا کر بہت کنفیوز سی ہو کر پوچھا، جیجا جی کیا میرے چہرے پر کچھ لگا ہے؟ میں تمہارا جیجا نہیں ہوں، تو پھر میں آپ کا کیا کہہ کر بلاؤں؟ بیلا نے دلچسپی سے پوچھا۔ ریان جواب دینا چاہتا تھا مگر وہ اس چھوٹی سی لڑکی میں زیادہ دلچسپی نہیں تھا۔ پھر خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ بیلا اس کے ہینڈسم چہرے کو دیکھ رہی تھی، اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے پھر کہے بنا نہ رہ سکی۔ آپ فلمی ہیرو جیسے لگتے ہیں اور آپ کی یہ ابرو بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہے، اصلی ہے نا؟ ریان نے آج پہلی بار اس طرح کی تعریف سنی تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی اور بوا کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ سوپ، کیک، میکرونی، جوس، چاول، ٹرے رکھ کر بوا باہر چلی گئی۔ بیلا تو اتنا کھانا دیکھ کر اسے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ یہ سب میرے لیے ہے؟ بالکل۔ اب وہ کھا رہی تھی اور ریان یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سچ میں اتنی معصوم ہے یا ڈرامے کر رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں پایا۔ کیک تو بہت یمی ہے، واہ! وہ ایک ایک ڈش ٹرائی کرتی اور اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتی۔ آپ بھی کھائیں نا؟ نہیں تو مرضی آپ کی، اب سے یہ تمہارا کمرہ ہے۔ سچی مچی یہ اتنا بڑا کمرہ میرا ہے؟ بالکل، وہ اور یہ کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے اور پیارے کمرے میں رہے گی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا وہ خواب دیکھ رہی ہے، فیری ٹیل جیسا خواب۔ دروازے پر دستک ہوئی اور بوا اندر آئی۔ چھوٹی میڈم اٹھ گئی آپ؟ اور یہ آپ نے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ وہ نا مجھ سے یہ زپ نہیں کھل رہی تھی، تو بیلا نے آنکھیں مسلتے کہا۔ چلے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ کپڑے بدلنے کے بعد اس نے بوا سے پریشان ہو کر پوچھا، میں گھر کب جاؤں گی؟ بوا اس سوال سے ذرا حیران ہوئی، پھر بولی، آپ کو اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے؟ نہیں گھر کی نہیں، مجھے اسموکی کی یاد آ رہی ہے، وہ مجھے کتنا مس کر رہی ہوگی۔ اسموکی؟ بوا نے اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ اسموکی میری کیٹ۔ میڈم ناشتہ تیار ہے، میں آپ کے کمرے میں لے آؤں کہ آپ نیچے آ کر کریں گی؟ بوا نے اس کو پریشان دیکھ کر بات بدلی، میں نیچے آتی ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر ریان بہت آرام سے بیٹھا تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے پورے ہال میں پھیل رہی تھی۔ آج نیو یارک پر سورج مہربان ہوا تھا ایک روشن دن کے ساتھ۔ اس نے سفید شرٹ کی آستینیں بازوؤں تک چڑھا رکھی تھی جس سے اس کے بازو مسلز نظر آ رہے تھے۔ ہاتھوں میں اخبار لیے اس کو پڑھ رہا تھا جب وہ سیڑھیاں پھلانگتی اس کی طرف آئی۔ گڈ مارننگ جیجا جی۔
بڑی سی مسکراہٹ سے اسے مخاطب کیا، لیکن ریان نے اسے اگنور کرنا مناسب سمجھا۔ لیکن وہاں کس کو پرواہ تھی؟ اس نے اس کے پاس آ کر سر جھکا کر اس کی اخبار میں جھانکا اور اسی وقت ریان نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا اور ریان کے ہونٹ اس کے کان کی لو سے مس ہوئے تھے۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا تھا، لیکن چھوٹی دنیا بے وقوفوں کی طرح اس اخبار کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کہاں سمجھتی؟ پھر بہت آرام سے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اور ہونٹوں کو گول گول کر کے بولی، او ہو جیجا جی، آپ یہ اخبار پڑھ رہے ہیں؟ اٹس سو بورنگ۔ ریان کے جواب نہ دینے پر ناشتہ کرنے لگی۔ ریان ناشتہ کرتے ایک نظر اس پر ضرور ڈال لیتا، پھر ناشتہ کر کے بولا، اگلے ہفتے ہم دادا جی سے ملنے جا رہے ہیں، تیار رہنا۔ بیلا منہ میں بریڈ ڈالے اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر کوشش کر کے بولی، کیوں؟ بریڈ کے ٹکڑے اس کے منہ سے باہر آ رہے تھے۔ یک، ہاؤ ڈسگسٹنگ۔ ریان کے منہ سے اس کے لیے یہی مناسب الفاظ نکلے تھے۔ آرام سے کھاؤ، کوئی مینرز نام کی چیز ہے تم میں؟ ریان نے سرد لہجے میں اسے ڈانٹا تھا۔ اس کے یوں ڈانٹنے سے چھوٹی دنیا کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ریان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسا بھی اس نے کیا کہہ دیا تھا کہ وہ رو پڑی تھی؟ ادھر دیکھو چھوٹی دنیا، یہ رونا بند کرو۔ ریان نے اپنی 36 سالہ زندگی میں کبھی کسی کو چپ کرانے والا کام نہیں کیا تھا اور آج وہ اس چھوٹی دنیا کو چپ کرا رہا تھا۔ آپ نے مجھے ڈانٹا ہے، آپ بھی میڈم جیسے ہیں، وہ بھی مجھے ڈانٹتی تھی اور آپ بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں ڈانٹوں گا، پہلے تم یہ رونا بند کرو اور یہ دودھ پی لو۔ پنکی پرومس۔ بیلا نے معصومیت سے اس کی طرف اپنی لٹل فنگر کی، جس کو ریان نے اپنی فنگر سے پکڑا تھا۔ پھر وہ مسکرا دی اور ریان کو تو صدمہ لگا تھا اس کی پنکی پرومس والی حرکت پر۔ ریان جب دفتر پہنچا تو رہ رہ کر اسے پنکی پرومس یاد آ رہا تھا۔ ریان یہی اگر تو نے اپنی جوانی میں شادی کر لی ہوتی تو آج یہ پنکی پرومس تو اپنے بچوں سے کر رہا ہوتا، نہ کہ اس چھوٹی دنیا سے۔ اس نے افسوس سے آہ بھر کر سوچا۔ گھر میں وہ بڑی LED اسکرین کے سامنے بیٹھی باربی کارٹون دیکھ رہی تھی جب لیونگ لاؤنج میں گیدڑ خان داخل ہوا۔ وہ 3 پیس میں تیار لگ رہا تھا۔ السلام علیکم بھابھی۔ بیلا جیسے بیزار ہوئی تھی اور ناک چڑھا کر اسے اگنور کر کے ٹی وی دیکھتی رہی۔ تو بھابھی رات اچھی سے سوئے یا؟ گیدڑ خان نے معنی خیز لہجے میں اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، آواز میں شرارت واضح تھی۔ بیلا نے تو اس کی بات سنی ہی نہیں، آرام سے صوفے پر آلتی پالتی کر کے بیٹھی رہی۔ ویسے میں نے سوچا نہیں تھا بیلا آپ ایک رات میں اتنی بدل جاؤ گی۔ اب کی بار بیلا نے اسے دیکھا کیونکہ گیدڑ خان نے اسے بیلا کہہ کر بلایا تھا۔ پھر اپنا چشمہ پیچھے کیا اور بہت پیار سے بولی، آپ نے کچھ کہا؟ گیدڑ خان جو اسے معصوم سمجھ رہا تھا اس کے اس رد عمل پر آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگا، پھر مسکرا کر بولا، ویسے کتنی عمر ہے آپ کی؟ بیلا نے بیزار ہو کر ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم تیز کیا اور بولی، آواز نہیں آئی آپ کی؟ گیدڑ خان کی اس گھر میں پہلے ریان بے عزتی کرتا تھا اور اب ایک اور مخلوق بھی آ گئی تھی۔ صدمہ سا صدمہ تھا بیچارہ گیدڑ خان۔ ویسے بھابھی گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے بھلا؟ اب بیلا نے ٹی وی بند کر کے اس کی طرف دیکھ کر اپنی شرارتی مسکراہٹ دبائی، پھر پیار سے بولی، وعلیکم السلام بھائی، میں بہت آرام سے سوئی۔ میں اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو 18 سال کی ہو جاؤں گی۔ اور ہنس دی، ہا ہا ہا۔ گیدڑ خان بھی ہنس دیا۔ اچھا آپ میرے دوست ہو نا؟ اب بیلا نے تصدیق کرنی چاہی۔ کوئی شک؟ اچھا تو یہ بتاؤ جیجا جی کہاں ہیں؟ گیدڑ خان حیران سا لفظ جیجا جی پر اٹک گیا تھا، پھر ہنسی دبا کر اس سے پوچھا، آپ کا مطلب ریان جی؟ وہ تو دفتر میں ہے، مجھے بات کرنی ہے جیجا جی سے۔ گیدڑ خان نے ریان کا نمبر ملا کر فون اسے پکڑایا۔ ایک لمبی بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم جیجا جی، میں بیلا۔ ریان؟ یس بیلا، کیا میں آپ سے ملنے آ سکتی ہوں؟ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ ریان؟ اٹس اپ ٹو یو۔ اور فون بند کر دیا۔ بیلا کے چھوٹے دماغ کو تو سمجھ نہیں آیا کہ اس نے ہاں کیا یا نہ۔ کیا کہا ریان نے؟ گیدڑ خان نے دلچسپی سے پوچھا۔ اٹس اپ ٹو یو۔ واہ بھابھی، چلیں پھر۔ کچھ ہی دیر میں کار ریان انٹرپرائز کے باہر تھی۔ بیلا کار سے اتری ہی تھی جب ریان کا سیکرٹری اس کے پاس آیا۔
میڈم سر میٹنگ میں ہیں، آپ تب تک کار میں ویٹ کریں۔ اور ریان کی کار کا دروازہ کھولا اور بیلا اس کار میں بیٹھ گئی۔ سر آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ یہ حکم شیر خان عرف گیدڑ خان کے لیے تھا۔ اپنے سر سے کہہ دو میں بہت مصروف آدمی ہوں، اگر مجھ سے ملنا ہے تو پہلے میرے سیکرٹری سے اپائنٹمنٹ لے۔ اگلے ہی پل اس کی کار جنتر منتر شروع ہو گئی۔ ریان نے اس کا نام ایسے ہی تھوڑی رکھا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اپنی مخصوص مردانہ وجاہت لیے اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ کیا بات کرنی تھی تم نے؟ وہ آپ مجھے گھر کب جانے دیں گے؟ آج میں نے بوا سے پوچھا لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے مسئلہ کشمیر پیش کر رہی ہو۔ ریان نے اس کے اداس چہرے کی طرف دیکھا۔ کیوں تمہیں میرا گھر پسند نہیں آیا؟ نہیں نہیں ایسی بات نہیں، مگر وہ جلدی سے بولی۔ بھلا ریان کو کوئی انکار کر سکتا تھا؟ پھر اس نے گہری نظروں سے چھوٹی دنیا کو دیکھا اور بولا، کوئی اگر مگر نہیں، تم تب تک نہیں جا سکتی جب تک میرے دادا اجازت نہ دیں۔ چھوٹی دنیا کا چہرہ ایک دم دمک اٹھا۔ جیسے اس کے چھوٹے دماغ نے کوئی پلان بنایا۔ رات ریان اسٹڈی میں بیٹھا میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا جب دستک ہوئی۔ یس چھوٹی دنیا اپنے نائٹ ڈریس جو کہ کھلا پاجامہ اور اوپر پرپل شرٹ جس پر پیلے رنگ کے پھول بنے تھے اور سنہری بٹن خوبصورتی سے لگے تھے، اندر آئی۔ صبح جب اس نے سارا گھر دیکھا تو یہاں اسٹڈی میں ریان کا لیپ ٹاپ بھی دیکھا تھا اور اب اس کا ڈرائنگ کرنے کا دل کر رہا تھا تو ریان سے اس کا لیپ ٹاپ مانگنے آئی تھی۔ ریان نے ابرو اٹھا کر اس سے سر تا پیر دیکھا۔ وہ قدم بڑھاتی بالکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ریان کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ مجھے آپ کا لیپ ٹاپ چاہیے، مجھے ڈرائنگ کرنی ہے پلیز۔ میں ڈرائنگ کر کے واپس دے دوں گی۔ پھر اپنا چشمہ پیچھے کیا اور بڑی سیاہ آنکھوں میں آس لیے اسے معصومیت سے دیکھا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ بات منانے کی منت کر رہا ہو۔ ریان نے پھر اپنی گہری آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر نظر کا زاویہ سفید چہرے سے گردن پر گیا اور پھر ذرا اور نیچے، اور پھر فوراً سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چھوٹی دنیا بہت ہی ضبط سے ریان کے لبوں سے نکلا تھا۔ جی جیجا جی کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے ریان کو دیکھا۔ جو تمہاری شرٹ کے بٹن، ریان نے اس کی شرٹ کے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے اوپر والا بٹن درمیان میں بند تھا اور اس طرح ہی باقی بھی۔ چھوٹی دنیا ذرا شرمندہ سی ہوئی۔ اوہ! گلابی ہونٹوں کو گول کیا اور پلٹی اور بٹن صحیح سے بند کرنے لگی۔ اس کی بیک ریان کی طرف تھی اور ریان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اس کے سامنے گلاس جو کیبنٹ پر لگا تھا، اس سے ریان وہ منظر بہت ہی آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ اف! یا اللہ مجھے صبر دے! ریان کے لبوں سے آہ نکلی تھی اور اسی دوران فرینچ گلاس سے چھوٹی دنیا اور ریان کی نظر ٹکرائی تھی اور اگلے ہی پل وہ پلٹی اور دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے ریان کو گھولنے لگی۔ یو پیک ایٹ می! ریان کو اپنی چوری پکڑے جانے پر پہلے ذرا شرمندہ سا ہوا، مگر اگلے ہی پل وہ شرمندگی غصے میں بدل گئی۔ یو وش! اور بیزار سا سرد لہجے میں بولا۔ بیلا تو مجسمہ بنے اسے دیکھ گئی جبکہ ریان میٹنگ شروع کر چکا تھا۔ پھر اس کے یوں ہی کھڑے رہنے پر بولا، آئی پیڈ پر ڈرائنگ کر لو گی؟ میں ذرا مصروف ہوں۔ اس کا جواب سنے بغیر اسٹڈی سے باہر نکل گیا۔ بیلا اپنے غصے پر پانی ڈال کر سامنے پڑے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھی اور سامنے 4-5 گورے اس کے یو اسکرین کے سامنے آنے پر بغور سے اسے دیکھنے لگے اور وہ دبک کر پیچھے ہوئی تھی۔ کچھ ہی منٹوں میں ریان آیا اور اسے آئی پیڈ تھما کر خود اپنی کرسی پر بیٹھ کر ہیڈ سیٹ لگا لیے اور سامنے اسکرین پر موجود ان گوروں میں ایک ولیم بھی تھا جو اس کا بزنس پارٹنر بھی تھا۔ مسکرا کر اس سے پوچھنے لگا، باس وہ لڑکی کون تھی؟ ریان نے بے اختیار صوفے پر بیٹھی چھوٹی دنیا کی طرف دیکھا۔ بولا، کچھ نہیں باس، ویسے میں نے نہیں، یہاں موجود سب نے اس کو دیکھا ہے۔ ویسے باس آپ کا ٹیسٹ اچھا ہے، ینگ اینڈ پیٹائٹ۔ ریان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور بولا، واٹ اف آئی وِدڈرا شیئرز؟ اس کا جملہ ولیم نے کاٹا تھا۔ لیٹس اسٹارٹ باس میٹنگ۔
چھوٹی دنیا صوفے پر بیٹھی اسموکی کو امیجن کر کے اس کا اسکیچ بنا رہی تھی، جبکہ اس کی نظر سامنے بیٹھے ریان پر پڑی۔ پھر اس نے ریان کا اسکیچ بنانا شروع کیا۔ یہ رہی 2 آنکھیں اور یہ لمبا ناک اور یہ ہونٹ اور ابرو، اور آدھے گھنٹے بعد اس نے وہ اسکیچ تیار کر لیا اور پھر اپنے بنائے ہوئے شہکار پر ایک قہقہ لگایا۔ ہا ہا ہا، وہ دنیا کے حسین مرد کی بدصورت ترین پینٹنگ تھی۔ توبہ توبہ، کارٹون بھی اس سے اچھے ہوں گے۔ اف، اب صوفے سے زمین پر آ بیٹھی تھی۔ ہنس ہنس کر پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ اسی دوران ریان نے ہیڈ فون اتارا تھا اور اس کے ہنسنے کی آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی تھی۔ چھوٹی دنیا، اس نے دانت پیس کر اسے ہنستے دیکھا۔ ہنستے ہوئے اس کی ٹھوڑی پر گڑا پڑا تھا اور ریان مبہوت سا اس گڑھے میں ڈوبنے لگا۔ پھر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا، ہنس کیوں رہی ہو؟ ہا ہا ہا، یہ دیکھیں، اور آئی پیڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ ریان نے اپنی زندگی میں اس سے گھٹیا ڈرائنگ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اچھا سوری جیجا جی، آپ مجھ سے خفا مت ہونا۔ کس سے پوچھ کر تم نے یہ بنایا؟ سرد لہجے وہ گلجا تھا۔ بیلا نے 2 قدم پیچھے اٹھائے۔ وہ ڈر گئی تھی۔ گال سرخ ہوئے تھے، گردن میں گلٹی نمودار ہوئی تھی۔ آپ پلیز پاپا کو میری شکایت نہیں کریے گا، آگے سے میں آپ سے پوچھ کر بناؤں گی پلیز۔ ریان قدم بڑھاتا چھوٹی دنیا کے قریب تر ہو رہا تھا۔ بیلا کو لگا جیسے وہ ابھی اسے تھپڑ مار دے گا۔ اس نے زور سے آنکھیں بیچ لی۔ پھر کچھ پل ہی میں ریان کی بھاری آواز اس کے کان کے بالکل قریب سے آئی، کال می ریان۔ پھر اس کے سندر مکھ پر پھونک ماری، دھک دھک۔ چھوٹی دنیا کے دل نے شور مچایا تھا۔ پہلا احساس روح تک اترا تھا۔ مکھڑا سرخ ٹماٹر ہوا، کسی مہتاب کی طرح، شاعر کے خواب کی طرح، اور اوپر سے معصومیت۔ واللہ، ریان نے منظر کو فرصت سے دیکھا۔ پھر 2 نین کھلے اور سپیڈ آف لائٹ کی رفتار سے وہ اسٹڈی سے رفو چکر ہوئی۔ ریان نے دلچسپی سے آئی پیڈ کو دیکھا۔ ہاؤ ریڈیکولس۔ بیلا نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیا، پھر ہاتھ دل پر رکھا جو ابھی بھی زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ بیلا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اوف، پھر ہاتھ کانوں کو لگائے۔ استغفار۔ اگلے دن وہ جلدی اٹھی، انتہا کی بور ہو رہی تھی، کچھ کرنے کو تھا ہی نہیں۔ جب وہ پاکستان میں تھی تو سب سے پہلے اٹھ کر نوکروں کے ساتھ مل کر پورا گھر صاف کرتی، پھر اسموکی کو کھانا دیتی اور پھر اسکول جاتی، لیکن اب اسے کچھ بھی تو نہیں کرنا تھا، فراغت ہی فراغت تھی۔ واش روم میں گئی اور باتھ ٹب کو دلچسپی سے دیکھا۔ اس نے بچپن اتنے بڑے گھر میں گزارا تھا، مگر اس کے نصیب میں جو کمرہ تھا اس کے واش روم میں ٹب نہیں تھا۔ اسے بہت شوق تھا ٹب میں نہانے کا، اور اب اتنا بڑا باتھ ٹب اس کے سامنے تھا۔ بیلا، اگر تم ڈوب گئی؟ پھر خود ہی سوال رد کر دیا، بھلا تم ڈوب کیسے سکتی ہو پاگل؟ پھر گرم پانی بھر کر اس میں بیٹھی۔ واہ، کتنا مزہ آ رہا ہے۔ ہائے کاش اسموکی بھی ہوتی تو اسے بھی بڑی ٹب میں نہلاتی۔ آج ہفتہ تھا اور آج ریان نے بیلا کو لے کر اپنے پرانے گھر جانا تھا، اسے دادا سے ملانے۔ اس نے دروازہ نوک کیا مگر کوئی خود جواب نہ پا کر اسے کھولا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے سوچا شاید نیچے چلی گئی ہوگی۔ مڑنے ہی لگا تھا کہ جب واش روم سے غرغر کی آواز آئی۔ ریان واش روم کے قریب گیا تو اس کی آواز صاف آئی، ہنسنے کی، گانے کی۔ یہ پاگل واگل تو نہیں، ریان نے سوچا، پھر بولا، چھوٹی دنیا، تمہارے پاس 15 منٹ ہے، 15 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آؤ، آج دادا سے ملنے جانا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ فوراً باہر نکلی۔ بیڈ پر لانگ ٹاپ پڑا تھا جس کے بازو نہ ہونے کے برابر تھے، وی شیپڈ نیک، اور اس کے پاس آدمی نما عورت کھڑی اس کے سندر چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہائی بیبس، آئی ایم مینڈی، یور اسٹائلش اور سویٹ ہارٹ، یو آر سو کیوٹ، پٹ یور ڈریس آن۔ بیلا تو منہ کھولے اس مینڈی کو دیکھ رہی تھی، پھر فوراً سے کپڑے لیے کر واش روم میں بھاگی۔ او ہاؤ شائے، مینڈی نے تبصرہ کیا۔ اب اس کے میک اپ اور بال بنانے تھے اور یہ کام 10 منٹ میں کرنا تھا۔ بیلا، یو آر سو ینگ بٹ یور مین از اسٹرانگ ونس، اور آنکھ ماڑی، لیکن بیلا کے چھوٹے دماغ کے پلے خاک کچھ پڑا تھا۔ پھر مینڈی نے اسے لینس لگائے جو ہے تو ٹرانسپیرنٹ، مگر بیلا نے پہلی بار لگائے تھے۔ آنکھوں میں ہلکی سرخی آئی تھی اور ٹھیک 15 منٹ بعد
ریان موبائل پر بیزی تھا جب ٹک ٹک کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ہائی ہیلز۔ ریان نے نظر اٹھا کر دیکھا اور نظر وہیں ٹھہر گئی۔ لانگ گھٹنوں تک آتا سیاہ ٹاپ، ہلکا میک اپ، پنک لپسٹک، بلش پر وہ حسین لگ رہی تھی۔ شیر خان جو کچن سے باہر نکل رہا تھا اسے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ریان کا چہرہ بے تاثر رہا مگر شیر خان کی بتیسی چھپائے نہیں چھپی تھی۔ بیلا ان دونوں کو اپنے طرف گھورتا دیکھ کر ذرا پزل ہوئی تھی، پھر آہستہ آہستہ چلتی رکی۔ شیر خان نے چہک کر کہا، بھابھی یو لکس ماشاء اللہ۔ بیلا اپنی تعریف سن کر شرمائی، گال مزید لال ہوئے۔ ریان نے گہری سانس خارج کر کے شیر خان کو دیکھا جو پتہ نہیں کب آیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا تم سے ملنے کے لیے پہلے تمہارے سیکرٹری سے اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی مگر تم تو ہاں ہاں ہاں۔ اچھا یہ کب کہا میں نے؟ میرے بھائی اور ریان کو گلے لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یور وائف از ٹو ہاٹ برو۔ ریان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا پھر بولا، ہو نو مور دین آئی۔ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ ہاں ہاں ہاں۔ بیلا پزل سی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جب ریان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلیں میڈم؟ بیلا نے نفی میں سر ہلایا۔ ریان نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ پھر اس کا ہاتھ تھامے کار کے اندر بٹھایا۔ شیر خان عرف گیدڑ خان اپنی سرخ سپورٹ کار میں بیٹھ کر چلایا، بھابھی ڈیڈی کے گھر ملتے ہیں، اور زن سے ولا سے باہر نکل گیا مگر جاتے جاتے ریان کو آنکھ مارنا نہیں بھولا تھا۔ بوا نے جلدی سے چاکلیٹ شیک اور رول کا پیک ریان کو تھمایا اور کار ڈرائیور نے سٹارٹ کر دی۔ بیلا نے جلدی سے ناشتہ کیا اور ریان اس کے جنگلیوں کی طرح کھانے پر حیران ہوا تھا۔ وہی یہی سوچ رہا تھا کہ اتنا کھانا کھاتی ہے مگر جاتا کہاں ہے۔ اس کی صحت دیکھ کر تو لگتا تھا کہ تیز ہوا سے سب سے پہلے یہی اڑے گی۔ ریان نے اس کی طرف ٹیشو بڑھایا اور بیلا ٹیشو زور سے اپنے منہ پر ملنے لگی تھی۔ جب ریان نے اس کا ہاتھ روکا پھر اسے ٹیشو سے اس کے ہونٹ پر لگی چاکلیٹ صاف کی۔ بیلا مسکرا دی۔ شکریہ جیجا جی۔ ریان نے سرد مہری سے اسے دیکھا پھر بولا، میں تمہارا شوہر ہوں، اگر آج کے بعد تم نے مجھے جیجا جی کہہ کر بلایا تو سزا کے لیے ریڈی رہنا۔ پھر اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ میں تمہاری رات والی حرکت نہیں بھولا اور میرے پاس ثبوت بھی ہیں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اسکیچ بنایا ہے، اور تم جانتی ہو تم کو کتنے سال تک جیل ہو سکتی ہے؟ پورے 5 سال۔ یو کمٹ کرائم۔ بیلا کا تو سر ہی گھوم گیا۔ 5 سال؟ اس نے بے یقینی سے ریان کی طرف دیکھا۔ آپ اب مذاق کر رہے ہیں نا؟ امید بھری آنکھوں سے ریان کو دیکھا لیکن ریان کو سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اس کی ہوائیاں ہی اڑ گئی۔ آپ میرے شوہر ہیں نا؟ لیکن ریان نہیں بولا۔ بیلا اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے پاس ہونے لگی جب اچانک سے بریک لگی اور اس کے نازک وجود ریان کی گود میں جا گرا۔ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ دونوں حواس باختہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سوری سر، آگے بچہ آ گیا تھا، میں چیک کرتا ہوں۔ ڈرائیور اپنے دفاع میں بولتا باہر نکل گیا۔ بیلا ابھی تک اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ وہ سوری پھر ریان کے کندھے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر اٹھنا چاہا۔ اسی دوران اس کے لب ریان کے لبوں سے مس ہوئے تھے، بس ہلکے سے۔ آدھ سیکنڈ کا عمل تھا اور چھوٹی دنیا اچھل کر سیٹ کے کونے پر جا لگی۔ اوہ! ایک ہاتھ ہونٹوں پر رکھے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے باہر دیکھنے لگی، پھر پلٹ کر ریان کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ ریان کی تو خیر اس کے ایکسپریشنز دیکھ کر بہت ہی مزہ آیا تھا۔ ریان کے لیے خود یہ ایک حادثہ تھا مگر چھوٹی دنیا کا رد عمل اس کی توقع کے برعکس تھا۔ گیدڑ خان نے اسے صحیح کہا تھا، اسٹوپڈ بٹ کیوٹ۔ یقیناً آگے بہت مزہ آنے والا تھا۔ اس کی بے رنگ زندگی سترنگی ہونے والی تھی۔ بیلا سرخ گلاب سی ہو کر مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ سفر لمبا تھا شاید۔ ریان بے تاثر سا موبائل فون پر مصروف تھا جب اس کی نظر بیلا پر رک سی گئی۔ اگلے ہی پل ریان کو اپنی قسمت پر افسوس ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی وہ اش کر اٹھا تھا جس کے منہ سے پانی نکلتا گردن تک جا رہا تھا، اور اس وقت ریان کا دل کیا کہ وہ اس بیلا نامی بلا کو کار سے باہر پھینک دے۔ کوئی اس طرح کیسے سو سکتا ہے؟ اتنا گندا۔ کام ڈاؤن ریان، اس نے خود کو تسلی دی تھی اور پھر اس کا منہ ٹیشو سے صاف کیا۔
کچھ ہی دیر بعد اس کی کار ایک ولا میں داخل ہوئی جو جدید طرز کا بنا ہوا تھا۔ ریان نے بیلا کو جگایا تو وہ گمسم سی ریان کو دیکھنے لگی۔ ریان بے حد سنجیدہ معلوم ہو رہا تھا۔ ہم آ گئے ہیں۔ بیلا کے چہرے پر خوشی سی پھیل گئی۔ جب وہ کار سے باہر نکلے تو شیر خان اپنی بتیسی نکالے انتظار میں کھڑا تھا، لیکن صرف وہی تو نہیں تھا، وہاں کوئی اور بھی تھا، وہی سنہرے بالوں والی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی ون اینڈ اونلی دا ایلیگنٹ وومن، مرینا۔ ریان کی سرد نظر اس پر رکی نہیں تھی۔ اب وہ نہیں تھا جو ایک زمانے میں اس ہیر پر مرتا تھا، وہ ریان الوی تھا، ایک مضبوط مرد۔ لیکن کیا وہ سچ میں مضبوط تھا؟ چھوٹی دنیا کو یہ عورت بہت زیادہ پسند آئی تھی جو اس بیوقوف کی دنیا اجاڑ سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ مرینا نے مسکرا کر ریان کی طرف دیکھا اور بولی، ویسے کہاں سے لیا یہ کھلونا؟ اشارہ بیلا کی جانب تھا جو سینڈوچ کھانے میں مصروف تھی۔ ریان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی شیر خان بولا تھا، کیوٹ ہے نا، ایٹ لیسٹ بے وفائی تو نہیں کرے گا نا؟ کیوں ریان؟ ریان سرد آنکھوں سے مسکرایا۔ ہاں ہاں، ویری فنی۔ مرینا کو تو مانو آگ ہی لگ گئی تھی۔ اگر کوئی چھن گیا تو پھر؟ اتنے میں ایک جاندار آواز گونجی تھی، او ایم جی، آئی کانٹ بلیو یو آر ہیئر۔ 22 سالہ نوجوان جو ریان کے برابر کا حسین تھا، مائی برو لو یو۔ ریان بھی اس کے گلے ملا تھا۔ بیلا، ہی از مائی کزن حارث۔ ہیلو حارث، یہ آپ کی بھابھی۔ حارث مرینا کا بھائی تھا۔ آپ مجھے ہیری کہہ سکتی ہیں بھابھی۔ اتنی چھوٹی بھابھی؟ ہیری نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا جس کو بیلا کے چھوٹے سے ہاتھ نے تھاما تھا۔ ریان کی نظر بے اختیار اس کے چھوٹے شفاف ہاتھ پر گئی تھی جو کچھ لمحے قبل کسی اور کے ہاتھ میں تھے۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی نظر میں؟ بھابھی آپ آرام کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ ریان بیلا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ بیلا کنفیوز سی اسے دیکھ رہی تھی، مانو پوچھ رہی ہو کیا مسئلہ ہے۔ گو واش یور ہینڈس۔ وہی سرد لہجہ، میرے ہاتھ تو صاف ہیں، دیکھیں۔ ازلی معصومیت سے اپنے ہاتھ ریان کے سامنے کیے۔ ریان نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جیجا جی، وہ نہیں، میرا مطلب ریان جی، میں جاتی ہوں۔ دم دبا کے بھاگی تھی۔ کیا عجیب چیز ہے، ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جب چھوٹی دنیا کی چیخ سن کر وہ واش روم کی جانب بھاگا تھا اور واش روم کا منظر دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکا تھا جو بھیگی ہوئی نل بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ ریان نے اس کو تھام کر اپنے قریب کیا تھا۔ اب دونوں بھیگ رہے تھے۔ ریان نے بامشکل نل بند کیا۔ چھوٹی دنیا، میری طرف دیکھو۔ نہیں نہیں، میں اندھی ہو گئی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہائے ہائے، بیلا اندھی ہو گئی، آنکھیں بند کیے بولی جا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار لینز لگائے تھے۔ ریان کے کندھے تک وہ مشکل سے آتی تھی۔ چھوٹی دنیا، آنکھیں کھولو گی تو کچھ نظر آئے گا نا؟ نہ، لینز میرے دماغ میں چلے جائیں گے۔ ہائے، سیریسلی؟ دماغ ہے پاس تمہارے؟ اسٹرینج، ویری اسٹرینج۔ ہے؟ اچھا دیکھو ذرا، وہاں کوکروچ ہے۔ اور بیلا اس سے مزید لپکی تھی۔ دونوں ٹانگیں ریان کی کمر کے اطراف کسی کوالہ کی طرح چپکی تھی۔ کہاں ہے؟ آنکھیں پھاڑے وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ چھوٹی دنیا ریان الوی کا مسلسل صبر آزما رہی تھی۔ چھوٹی دنیا، اسٹاپ موونگ۔ چھوٹی دنیا، اب کی بار وہ چیخا تھا، جی، اس چھوٹی سی پری نے دیکھا تھا اس شہزادے کی آنکھوں میں، وہ بہت قریب تھا، بہت زیادہ قریب۔ ریان کی نرم گرم سانسوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ دھک دھک، دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہاں تو رومانس چل رہا ہے، بندہ ہم سنگل لوگوں کا تو خیال کر لیتا۔ شیر خان کی شرارتی آواز نے سکتہ توڑا تھا۔ بیلا نے دور ہونا چاہا مگر ریان نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ شیشے میں شیر خان اور مرینا کو دیکھ چکا تھا۔ گیٹ آؤٹ۔ مرینا کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ سوری، آپ کنٹینیو رکھیں۔ شیر خان آنکھ مارتا دروازہ بند کر گیا تھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ مسز ریان؟ آپ کو کیا سزا دی جائے؟ ریان نے اس کے چہرے پر پھونک مار کر عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ بیلا کے گال مزید سرخ ہوئے۔ کیا ہم بولیں ذرا؟ بیلا نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی۔ اس کی یہ حرکت ریان سے اوجھل نہیں رہ سکی۔ وہ میری آنکھیں، بیلا نے ہچکی لی تھی۔ ہاں۔ ریان نے اپنے بازو اس کی نازک کمر سے ہٹائے تھے۔ وہ درام سے نیچے گری تھی، بہت زور سے۔ آنسو موتی بن کر ٹپکے تھے۔
ریان نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ سیاہ گاؤن میں جو اب مکمل بھیگ چکا تھا، سیاہ کاجل آنکھوں کے گرد پھیلا تھا، سرخ رخسار، سردی سے نیلے پڑتے، پھڑپھڑاتے لب، وہ سراپا حسن تھی اور چھوٹی سی۔ مرینا بھی تو بلا کی حسین تھی، کیا یہ بھی معصومیت کا ڈھونگ کر رہی ہے؟ ریان کو عجیب سا احساس ہوا تھا، وہ نہ بے وفائی کا ڈسا ہوا شخص تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ریان نے جھک کر اس کی تھوڑی پکڑی۔ چلو اب اپنا اصل روپ دکھاؤ، یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ ریان کا لہجہ سنگین تھا۔ بیلا نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے گھر جانا ہے، آپ بھی مجھے مارتے ہیں، آپ سب بہت برے ہیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی، انتہائی معصوم تھی، اسے تو اس کے الفاظ کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، وہ اس کی معصومیت پر سوال کر رہا تھا۔ ریان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اچھا رونا بند کرو، شاباش، اچھے بچوں کی طرح، میں تو مذاق کر رہا تھا، دیکھو تم سیریس ہی ہو گئی، چلو اٹھو، اور ہاتھ آگے کیا۔ پہلے سوری بولیں۔ معصومانہ خواہش کی گئی۔ سوری کی جگہ اگر میں آپ کو آئس کریم کھلاؤں تو؟ ریان نے بہت نرمی سے کہا، اتنی نرمی سے کہ اسے خود پر بھی یقین نہیں ہوا۔ ریان نے پری کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، چوکو سکوپ۔ بیلا نے انگلی اپنے گال پر رکھتے ہوئے سوچا، پھر ایک ڈمپل اس کی گال پر نمودار ہوا۔ وہ اس وقت اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ ریان کا دل کیا کہ وہ اسے کھا جائے۔ آئس کریم شیک بھی؟ اوکے، ریان نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ چھوٹی دنیا نے اپنا ہاتھ ریان کے ہاتھ میں رکھ دے دیا۔ اب میں کیا پہنوں جی؟ مطلب ریان جی، تم ایسا کرو، یہ لینز اتارو پہلے۔ پر میں کیسے اتاروں؟ مجھے تو نہیں آتا، بہت بے چارگی سے کہا گیا تھا۔ ریان چلو اب یہ بھی تم کو ہی کرنا پڑے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ریان اس بچی کے ساتھ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کروں میں؟ مرینا، یو نیور لوز، یو ہیو ٹو ون ہم اگین۔ پرفیوم کی بوتل زور سے زمین پر دے ماری۔ وہ کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ ہا ہا ہا، ریان لیٹس سی میں اس بچی کے ساتھ کیا کرتی ہوں، ہا ہا ہا۔ دیکھتی ہوں تم مسٹر ریان اسے پھر کیسے قبول کرتے ہو۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ریان کو خبر مل چکی تھی کہ دادا جی گھر نہیں ہیں، اس لیے وہ اب جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وائٹ شرٹ اور جینس میں وہ ہمیشہ کی طرح غضب ڈھا رہا تھا، اوپر سے پرفیوم کی خوشبو اور سنجیدہ سی سرد آنکھیں۔ وہ بال بنا کے پلٹا تو چھوٹی دنیا اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جینس کے اوپر سفید شرٹ، چہرے کا طواف کرتی زلفیں، اور اوپر چھوٹے سے منہ پر ہیری پوٹر سٹائل کی اینک۔ سادگی میں بھی قیامت تھی۔ ہینڈسم ہوں نا میں؟ ماشاءاللہ، بہت زیادہ، وہ بے خیالی میں بول گئی تھی۔ ریان مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا، جو ابھی تک معصومیت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہاں؟ اور یہ بند نہیں ہو رہے ہیں؟ اپنی کلائی ریان کے سامنے کی۔ ریان نے فوراً سے بٹن بند کر دیے۔ چلیں اب گھر؟ نہیں، ہم تو دادا جی سے ملنے والے تھے نا۔ ملنے والے تھے مگر اب وہ گھر نہیں ہیں، اس لیے ہم اگلے ہفتے آئیں گے، ریان نے چہرے پر بکھرے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بتایا۔ ریان کے جذبات وہ کہاں سمجھ سکتی تھی۔ دستک پر دروازہ کھلا تھا اور شیر خان دانت نکالتا اندر داخل ہوا۔ یار بس کرو، رات کے لیے بھی کچھ چھوڑ دو، کیوں ہماری معصوم بھابھی کو اتنا تنگ کر رہے ہو؟ اور آنکھ دبائی۔ ریان کا دیکھنا تھا، وہ فوراً لائن پر آ گیا۔ میرا مطلب بھابھی کو بھوک لگ گئی ہوگی، جلدی سے لنچ پر آ جائیں، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے سچ میں بھوک لگ گئی ہے، چھوٹی دنیا ازلی سادگی سے بولی۔ ریان کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ گیدڑ خان نے انتہائی کمینگی سے ریان کو دیکھا تھا۔ لنچ کے دوران شیر خان نے ریان سے پوچھا، برو، یہ تمہاری گردن پر کس چیز کا نشان ہے؟ مرینا کی نظر فوراً سے پہلے اس کی گردن پر گئی تھی۔ ریان نے بیلا کو دیکھا، جو کھانے کے دوران ساری دنیا سے بیگانہ ہو جاتی۔ اوکے، میں سمجھ گیا، پر زور دیا گیا تھا۔ مرینا زہر آلود نظروں سے بیلا کو دیکھنے لگی، جس کو کوئی ہوش ہی نہیں تھی کہ اس کے ارد گرد ہو کیا رہا۔ حارث کی نظر بھی بار بار بیلا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ تو خود سمجھ نہیں پا رہا تھا ایسا کیوں کر رہا ہے، شاید وہ ذرا مختلف تھی یا ہم عمر۔ تم آج میرے گھر رکو گے؟ ریان نے شیر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ مجھے آج رات کی فلائٹ سے کینیڈا جانا ہے، ویسے تو بوا ہوں گی بیلا کے ساتھ، مگر پھر ڈن بوس، مرینا مسکرائی تھی۔
دوپہر کے کھانے کے بعد وہ گاڑی میں سوار ہوئے۔ چھوٹی دنیا انتہائی بور ہو رہی تھی اور ریان فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کبھی وہ اپنی اینک پیچھے کرتی، کبھی باہر دیکھتی تو کبھی ریان کو۔ تھوڑی دیر بعد ریان نے پوچھا، آپ کے گریڈ کیسے ہیں؟ ہیں؟ میرے گریڈ؟ ہاں، اسکول میں تمہارے گریڈ۔ اے لیول کر رہی تھی نا آپ؟ بیلا کو تو مانو سانپ سونگھ گیا۔ اٹس نارمل، وہ مشکل سے بول سکی تھی۔ کلاس میں تمہارا رینک کیسا ہے؟ اس نے شرم سے نگاہ نیچے کی۔ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سچ پوچھیں تو وہ پڑھائی میں اچھی نہیں تھی اور ریاضی سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ ریان نے اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھا۔ میں سمجھ گیا، اور مسکراہٹ دبائی۔ جب آپ دادا سے ملے، اگر انہوں نے آپ کے گریڈ کے بارے میں پوچھا تو کہنا آپ کے گریڈ اچھے ہیں۔ بیلا مسکرائی اور کہا، اگر دادا جی کو میں پسند نہیں آئی تو کیا میں گھر جا سکتا ہوں؟ ریان کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے مسز ریان؟ گہری دلچسپی سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ جس سے آپ کی شادی ہونی تھی وہ میں نہیں بلکہ میری بہن تھی، تو ہو سکتا ہے کچھ بھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایک ہی خاندان سے ہیں نا؟ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ سوچتی بھی ہیں آپ، یہ ریان نے دل میں کہا تھا۔ اچھا، میری طرف دیکھیں۔ اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی طرف توجہ کرنا چاہتا ہو۔ اس نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک اور سوال؟ حکم کریں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور اس کے منہ کے کونے پر ڈمپل نمودار ہوئے۔ ریان مکمل طور پر مسحور ہوا۔ میں اب آپ کے ساتھ رہوں گی۔ کیا آپ مجھے پاکٹ منی دیں گے؟ پاکٹ منی؟ توبہ توبہ، ریان کا تو سارا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ کچھ اور ہی سوچ بیٹھا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ بیلا سے بات نہیں بن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ریان نے اس کا مسئلہ آسان کیا تھا۔ سچی؟ تھینک یو سو مچ۔ گلے لگی۔ ریان کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا جو یہ چھوٹی سی لڑکی اسے دے رہی تھی۔ اپنے جذبات کو لگام دیتے ہوئے وہ بولا، چھوٹی دنیا جی، مجھ سے بے وفائی کبھی نہ کرنا۔ تم میری بیوی ہو، چھوٹی سی بیوی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ آخر میں اس کے گرد حصار مضبوط کیا تھا۔ نہ جانے کیوں آج عجیب سا لگ رہا تھا اسے۔ پھر وہ اس گود میں ہی سو گئی۔ ریان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ایک لمبی آہ بھری۔ کتنا سوتی ہو تم میری چھوٹی سی دنیا؟ جب میں ساری رات جگاؤں گا تو کیسے جاگو گی تم؟ وہ خود ہی سوچ کر مسکرایا تھا، لیکن فی الحال اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس تعلق کو وقت دینا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، لیکن قسمت تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو تب بھی وہ اس کے سینے پر سر رکھے آرام فرما رہی تھی، کسی غریب کا آرام تباہ کر کے۔ ریان نے چھوٹی دنیا کو اٹھایا اور برائڈل سٹائل میں اس کے کمرے میں لے گیا۔ یہ منظر بوا سمیت دیگر ملازموں نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس پر بلینکٹ دے کر مڑنے لگا اور پھر رکا اور اس کی اینک اتاری، چہرے سے زلفوں کو پیچھے کیا اور اس کی پیشانی پر اپنے جلتے ہوئے لب رکھے۔ خدا کی امان، میری چھوٹی سی مسز، اب اسے جانا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اسے مرینا کا وائس نوٹ آیا تھا جس میں اپنی بے وفائی کی صفائی دے رہی تھی۔ بہت رو رہی تھی۔ ریان، وہ سب غلط فہمی تھی جو تم نے دیکھا، وہ سچ نہیں۔ مجھے ڈرگز دی گئی تھی، میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ ریان، میں نے تم سے کبھی بے وفائی نہیں کی۔ آج سے کچھ سال پہلے میں تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر تم نے کبھی میری نہیں سنی، بلکہ اس سب کے بعد میں اپنے وجود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی تھی، مگر آج جب میں نے تم کو اس چھوٹی بچی کے ساتھ دیکھا تو میں رہ نہیں سکی۔ مجھے معاف کر دو ریان، آئی ایم ان پین۔ ریان نے یہ نوٹ 4-5 دفعہ سنا تھا۔ کچھ منظر جو وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ پھر سے یاد آئے تھے۔ کتنی سیاہ تھی وہ رات۔ وہ 25 کا تھا، جوان اور وجیح۔ ہاتھوں میں گلدستہ لیے وہ فرانس کے شہر پیرس کے ہوٹل میں موجود تھا۔ ایوری تھنگ از ریڈی، یس۔ اس نے مہنگے ترین فائر ورک کا انتظام کیا تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں وہ قیامت لگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اتنے شوق سے تیار ہوا تھا۔ آج وہ مرینا کو پرپوز کرنے والا تھا، جس سنہرے بالوں والی پری کو اس نے ہمیشہ سے چاہا تھا، بچپن سے جس کے خواب دیکھے تھے۔ آج وہ اسے اپنے نام دینا چاہتا تھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے ایک لمبی سانس لی اور وہ الفاظ دہرائے جو اس کو حفظ تھے، اظہار محبت۔ شیر خان نے اسے ایئر پیسز میں بیسٹ آف لک کہا۔ ریان نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا
اور جو منظر اس نے دیکھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ کسی کے ساتھ بستر پر، وہ آوازیں، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ شخص، وہ ریان کا اپنا باپ۔ ریان نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ اتنے مصروف تھے کہ پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ پلٹا، وہ یہاں سے باہر جانا چاہتا تھا۔ اسے لگا اسے سانس نہیں آ رہی، اسے سچ میں سانس نہیں آ رہی تھی۔ ہاتھ دل پر تھا، وہ تو دھڑکنا ہی بھول گیا تھا، اس میں دھڑکنے والی نہیں، اس سے دھڑکنیں ہی چھین لی تھی۔ آتش بازی شروع ہو گئی۔ وہ اس میں جل جانا چاہتا تھا، وہ سچ میں جل گیا تھا، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اسے لگا وہ گر جائے گا، وہ سچ میں گر گیا تھا۔ آنکھیں بند ہونے لگی تھی، وہ مسکراتی آنکھیں جن میں اب قرب تھا، صرف قرب۔ وہ محبت کا ڈسا تھا، اعتماد کا، بے وفائی کا۔ محبت اسے راس نہیں آئی تھی، بھلا محبت بھی کوئی کسی کو راس آئی ہے؟ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اتنی سی عمر میں، اس کو 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ وہ بہت رویا، شیرو کے گلے لگ کر، وہ چیخ چیخ کر رویا تھا۔ کسی نے کہا تھا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا، زمانے بھر کو اداس کر کے، خوشی کو ستیہ ناش کر کے، میرے رقیبوں کو خاص کر کے، بہت ہی دوری سے پاس کر کے۔ تمہیں یہ لگتا تھا جانے دیں گے سبھی کو، جا کے ہماری باتیں بتاؤ گے اور بتانے دیں گے؟ تم ہم سے ہٹ کر وصال ہجرا مناؤ گے اور منانے دیں گے؟ میری نظم کو نیلام کر کے کماؤ گے اور کمانے دیں گے؟ تو جانا سن لو، اذیتوں کا ترانہ سن لو، کہ اب کوئی سا بھی حال دو تم، بھلے ہی دل سے نکال دو تم، کمال دو یا زوال دو تم، یا میری گندی مثال دو تم، میں پھر بھی جانا، میں پھر بھی جانا، پڑا ہوا ہوں پڑا رہوں گا، گرا ہوا ہوں گرا رہوں گا، اب ہاتھ کاٹوں یا پاؤں کاٹوں، میں پھر بھی جانا کھڑا رہوں گا۔ بتاؤں تم کو میں کیا کروں گا؟ میں اب زخم کو زباں دوں گا، میں اب اذیت کو شان دوں گا، میں اب سنبھالوں گا ہجر والے، میں اب سبھی کو مکاں دوں گا، میں اب بلاؤں گا سارے قاصد، میں اب جلاؤں گا سارے حاسد، میں اب تفرقے کو چیر کر پھر، میں اب مٹاؤں گا سارے فاسد، میں اب نکالوں گا سارا غصہ، میں اب اجاڑوں گا تیرا حصہ، میں اب اٹھاؤں گا سارے پردے، میں اب بتاؤں گا تیرا قصہ، مزید سن لو اور نفرتوں کے یزید سن لو، میں اب نظم کا سہارا لوں گا، میں ہر ظلم کا کفارہ لوں گا، اگر تو جلتا ہے شاعری سے تو یہ مزہ میں دوبارہ لوں گا، میں اتنی سختی سے کھو گیا ہوں کہ اب سبھی کا میں ہو گیا ہوں، کوئی بھی مجھ سا نہیں ملا جب، خود اپنے قدموں میں سو گیا ہوں، میں اب اذیت کا پیر ہوں جی، میں عاشقوں کا فقیر ہوں جی، جو بھی ہوں اب اخیر ہوں جی۔ چھوٹی دنیا کی جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پا کر ذرا حیران ہوئی۔ او شٹ! بیلا، ریان جی تو چلے گئے ہوں گے، اور وہ چاکلیٹ جو مرینا نے دی تھی وہ کہاں ہے؟ کہیں اس مسٹر ہینڈسم کے ہاتھ تو نہیں لگ گئی؟ نہیں یار، اس نے تو زیادہ میٹھا کھانے سے منع کیا تھا۔ اب کیا کروں؟ بیلا کو ہر وقت کھانے پینے کا ہی خیال رہتا تھا، اس کو محبت تھی تو صرف کھانے سے اور اسموکی سے۔ اور پھر اس نے بیگ میں دیکھا تو چاکلیٹ کا باکس اس میں تھا۔ اس کی بڑی سی آنکھیں چمکی۔ جب وہ نیچے گئی تو شیر خان پہلے سے ہی وہاں بیٹھا تھا۔ ارے آپ پھر آ گئے؟ بیلا نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ گیدڑ خان تو بیچارہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، جو بے پرواہ سی سنہری شلوار قمیض میں پری لگ رہی تھی۔ بیلا بھابھی، کتنی غلط بات ہے! کیا غلط بات ہے؟ بھلا گھر میں آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ اس نے افسوس سے اسے دیکھا، جو بے پرواہ سی چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی۔ اس نے سادگی سے اس کو دیکھا، پھر بولی، مہمان؟ آپ مہمان تو کبھی کبھی آتے ہیں نا، آپ تو ماشاءاللہ سے… کیوں بوا، صحیح کہا نا؟ اور آنکھ دبائی۔ ہا ہا ہا، بھابھی آپ تو بہت تیز ہیں، شیر خان نے شرمندہ سا ہوتے ہوئے کہا۔ بیلا بھی مسکرا دی، وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ بیلا، ایک بات تو بتائیں ذرا، کون سی چاکلیٹ کھا رہی ہیں آپ؟ آپ سے مطلب؟ اور جلدی سے اٹھ کر اپنے روم میں گئی تھی۔ شیر خان کو کچھ عجیب لگا تھا، بہت عجیب۔ ایک چاکلیٹ ہی تو تھی، مگر… چلو چھوڑو شیر خان، تمہاری قسمت میں بے عزت ہی ہونا لکھا ہے۔ رات آج بھی بہت سیاہ تھی، راتیں تو اکثر سیاہ ہوتی ہیں۔ بیلا کو عجیب سا کچھ ہوا تھا، اتنی سردی تھی آج، پھر بھی اسے اچانک سے شدید گرمی لگنے لگی تھی۔ اس نے کھڑا ہونا چاہا مگر ٹانگیں کانپ رہی تھی، اسے سخت پیاس کا احساس ہوا۔
مجھے کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف مرینا شراب کا گلاس لیے مسکرا رہی تھی۔ اب پتہ چلے گا ریان تمہیں، جب تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ، ہا ہا ہا۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ریان کی فلائٹ کینسل ہو گئی تھی خراب موسم کی وجہ سے۔ آدھی رات کو وہ اسٹڈی میں موجود کی بورڈ پر انگلیاں چلاتا، سیاہ چمکتے بال جو ہلکے گیلے ماتھے پر بکھرے تھے مانو ابھی شاور لے کر آیا ہو، گہری رات سی سرد آنکھیں جس کی تپش سے کوئی اس سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی جسارت کہاں کر سکتا تھا۔ وہ ایک جرری مرد تھا، باریک ہونٹ، ہلکی شیو، وہ کسی فلمی ہیرو سا لگ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے بیزاری سے ابرو اٹھائے۔ اسے کام کے وقت کوئی ڈسٹرب کرے اس کو بے حد ناپسند تھا۔ یس، بوا جلدی سے اندر آئی۔ صاحب وہ کیا وہ بی بی جی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، چھوٹی دنیا۔ اس کے لب ہلے تھے اور پھر وہ بھاگتا ہوا اس کے کمرے تک گیا۔ کمرے کے باہر ملازم سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور دنگ رہ گیا۔ کمرے کا حال بے حال تھا، ہانپنے کی آواز واش روم سے آ رہی تھی۔ اس نے قدم بڑھا کر واش روم کا دروازہ کھولا، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ باتھ ٹب میں وہ لیٹی تھی، اس کی شفاف گردن تک آتا پانی، سیاہ بال پانی میں کسی سانپ کی طرح تیر رہے تھے اور بند آنکھیں، گلابی گال مانو جل رہے تھے، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے لیکن لب ہل رہے تھے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ چیخ اٹھا۔ آنکھوں کی سردی میں اضافہ ہوا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اپنی سیاہ کانچ سی آنکھیں کھولی جو سرخ پڑ چکی تھی۔ اٹس سو ہاٹ، ویری انکمفرٹیبل۔ وہ رک کر صرف یہی کہی جا رہی تھی۔ سنہری شلوار قمیض سے اس کا سفید جسم واضح ہو رہا تھا۔ ریان نے پانی کو ہاتھ لگایا جو بہت ٹھنڈا تھا اور پھر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو تپ رہا تھا۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لا کر بے دردی سے پھینکا۔ سرد آنکھوں سے بوا کو دیکھا۔ کال دا ڈاکٹر۔ کال کر دی ہے صاحب، ڈاکٹر آتا ہی ہوگا۔ حواس باختہ سی وہ بیڈ پر لیٹی چیخ رہی تھی۔ آہ شٹ اپ۔ اس نے بھی اس سرد لہجے سے منہ بند کرنے کو کہا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے غصہ کس وجہ سے آ رہا ہے، لیکن چھوٹی دنیا مسلسل چیخ رہی تھی۔ آئی سیڈ شٹ یور فک ماؤتھ۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے اس پر کمبل دے دیا۔ ڈاکٹر اندر آیا۔ چیک۔ اسی دوران گرمی برداشت نہ ہونے پر اس چھوٹی سی گڑیا نے کمبل کو زور سے پڑے پھینکا اور ریان نے جلدی سے اس کے وجود کو اپنے وجود میں ڈھانپ دیا۔ گیٹ آؤٹ۔ ڈاکٹر ہکا بکا سا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اسے دفع ہو جانے کا حکم ملا تو جلدی سے باہر بھاگا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ چھوٹی دنیا نے بے چارگی سے اپنا اوپر موجود وجود کو دیکھا۔ اس کے یوں دیکھنے سے وہ پیچھے ہوا جسے اگلے ہی پل اس کے چھوٹے نازک ہاتھوں نے تھام لیا۔ ریان کو وجہ سمجھ میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ کافی سالوں سے امریکہ میں رہ رہا تھا۔ ہیلپ می، اس کی بے جان سی آواز نکلی۔ اگر وہ اس وقت ہوش میں ہوتی تو دوبارہ بے ہوش ہو جاتی۔ ریان نے اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا اور اگلے ہی پل چھوٹی دنیا نے اپنی باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور کانپتے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ اس کا لمس پا کر ریان کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ جو اتنے سالوں سے ویران تھا، اس کے لمس نے ویرانی کو پناہ دی تھی۔ اس نے اپنے پر جھکے وجود کو دیکھا جو اس میں اپنی تلاش کر رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی جان ابھی اپنے انجام سے واقف نہیں تھی۔ اب ریان کی باری تھی سارے بدلے لینے کی۔ یو آسک فار اٹ۔ اس کے کان کی لو پر لب رکھتے سرگوشی کی، پھر اس کے نازک لب، اور پھر اس پر جھکتا اس کے ہوش اڑاتا چلا گیا۔ بیلا کی سسکیاں پھر پورے ولا میں گونجی تھی۔ رات رفتہ رفتہ گہری ہوتی جا رہی تھی مگر جنون تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سورج کی روشنی پورے کمرے میں برس رہی تھی۔ رات کی بارش کے بعد آج سورج اپنی پوری بےتاب سے چمکا۔ اس کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو وہ سمجھ نہیں پائی، پھر کچھ یاد آنے پر بیڈ کی دوسری جانب دیکھا۔ وہ جگہ خالی تھی۔ اس کو لگا وہ خواب تھا، مگر جب اٹھنا چاہا تو اسے لگا جیسے اس کا پورا جسم بس سے کچل دیا گیا ہو۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا سرد آنکھوں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ رخسار سرخ ہوئے۔ اس کی گہری آواز کمرے میں گونجی۔ اگر جاگ ہی گئی ہو تو اٹھ بھی جاؤ۔
اس نے اور زور سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھوں کی پلکیں کانپی۔ کیا مجھے پھر سے کہنا پڑے گا؟ اس کو شرمندگی ہو رہی تھی، وہ اس کا کیسے سامنا کرے گی؟ جلدی سے باتھ لے کر نیچے آؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ ریان کا مزاج سخت معلوم ہوتا تھا۔ بیلا کا دل چاہا وہ زور زور سے رو دے۔ نیچے ریان صوفے پر بیٹھا تھا، وہ بہت تازہ دم لگ رہا تھا۔ چھوٹی دنیا درد کے ساتھ قدم بہ قدم نیچے آ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ بیلا کا چہرہ کاغذ کی طرح پیلا تھا، وہ بہت بے چین تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، کسی مجرم کی طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ریان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ پاجامہ پہنے، لمبے بال گیلے شانوں پر پھیلے، میک اپ سے پاک چہرہ، وہ بہت اضطراب کا شکار نظر آ رہی تھی۔ ایکسپلین، میں نہیں جانتی۔ بیلا تم نہیں جانتی؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں؟ ریان نے غصے سے کہا۔ میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر میں نہیں جانتی۔ آپ غصہ مت کرو پلیز، غصہ مت کرو۔ اس کا چھوٹا سا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ بیلا رونا بند کرو، لیکن وہ اور رونے لگی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ رونا بند کرو، وہ گھبرایا۔ تم نے کل رات، پھر ذرا وقفہ دیا۔ کیا کھایا؟ چھوٹی دنیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیلا تم نے کیا کھایا؟ میں نے آپ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا اور رات کو سیب اور کچھ چاکلیٹ۔ ریان نے اچانک سے کچھ سوچا، اس کی آنکھیں مزید سرد ہوئیں۔ چاکلیٹ؟ کون سی چاکلیٹ؟ وہ گفٹ دیا تھا نا مرینا آپی نے۔ ریان نے بوا کو اشارہ کیا۔ وہ کچھ دیر میں چاکلیٹ کا خالی ڈبہ لے آئی۔ ریان نے دیکھا، تم نے یہ ساری کھا لی؟ وہ سمجھ گیا تھا۔ اس کو مرینا پر اور غصہ آیا۔ وہ اس قدر گر سکتی ہے، اگر وہ گھر پر نہ ہوتا تو پھر بیلا کے ساتھ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ادھر آؤ۔ بیلا نے الجھن میں اسے دیکھا۔ ریان، پہلے آپ پرومس کریں، آپ مجھے ماریں گے نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ میری غلطی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں پھر کبھی چاکلیٹ نہیں کھاؤں گی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آؤ یہاں بیٹھو۔ ریان نے گھور کر دیکھا تو وہ فوراً سے پہلے اس کے پاس بیٹھی۔ کل رات، ریان نے اس کی حسین صورت کو دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی، اس میں آپ کی غلطی نہیں تھی، یہ میری غلطی ہے، میں آپ کا اچھا خیال نہیں رکھ سکا۔ چھوٹی دنیا کی سیاہ آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ اسٹاپ کرائنگ، ایوری تھنگ از آل رائٹ مائی لٹل بیبی۔ تم اتنا روتی کیوں ہو؟ ریان نے اس کے نازک وجود کو اٹھا کر اپنی گود پر بٹھایا۔ بیلا نے اپنا منہ کھولا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ماما۔ ریان نے اسے رونے دیا۔ پھر کافی دیر تک جب وہ چپ نہ ہوئی تو اس کے لمبے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بہت نرمی سے بولا، شش، اب بس، سب ٹھیک ہے۔ میں ناراض نہیں تم سے، بس میں ابھی اتنی جلدی سوچا نہیں تھا کہ تم ابھی بہت ینگ ہو۔ رات کے کچھ پل اسے یاد آئے تھے۔ آپ مجھ سے غصہ نہیں ہے نا؟ ریان نے لب اس کی آنکھوں پر رکھے۔ بالکل بھی نہیں، اور اس کی سرخ ناک دبائی۔ چھوٹی دنیا مزید سرخ ہوئی۔ ماشاء اللہ، کسی نے بلند آواز میں کہا تو دونوں نے سامنے دیکھا۔ آپ، وہ کوئی اور نہیں بلکہ دادا جی آپ، ریان خوشگوار حیرت سے بولا۔ بیلا نے ریان کے سینے سے سر اٹھا کر دیکھا تو دراز قد دادا جی، جن کی چھوٹی سی سفید سٹائلش داڑھی، ریان کی طرح گہری آنکھیں، سفید سوٹ، اور سب سے مزے کی چیز، چھوٹی دنیا کو ان کی ٹنڈ لگی تھی، جو اس کے نصیب سے بھی زیادہ چمک رہی تھی۔ ریان کی نظر ان سے پیچھے کھڑی مرینا پر پڑی تو اس کو 2 سیکنڈ لگے تھے ساری گیم سمجھنے میں۔ اچھا، تو بیلا کو دادا کی نظر میں گرانے کے ارادے سے بیلا جلدی سے کھڑی ہوئی۔ دادا جی نے اپنی چھوٹی سی بہو دیکھی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ دادا جی نے آگے بڑھ کر بیلا کو گلے لگایا۔ میری بیٹی تو بہت پیاری۔ بیلا کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ السلام علیکم دادا جی۔ وعلیکم السلام میرے بیٹے، میری گڑیا۔ ریان زیادہ تنگ تو نہیں کرتا؟ اگر کرے تو آپ نے صرف مجھے ایک دفعہ بتانا ہے، پیار سے تبکی دی۔ بیلا نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا۔ اپنی بہو سے ہی ملتے رہیں گے؟ ریان نے دلچسپی سے دادا جی کو دیکھا۔ ہاں ہاں ہاں، آجا میرے شہزادے۔ مرینا کا پلان تو فلاپ ہوا تھا۔ ریان تم تو کینیڈا جا رہے تھے۔ ریان نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور دوسری دادا جی پر۔ بوا، آپ بیلا کو روم میں لے کر جائیں۔ بیلا آپ روم میں جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مگر میں، ریان نے اس کے نرم گال تھپتھپائے، آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی نا، جائیں۔ اوکے،
اس نے اپنی بڑی سی آنکھوں کو بلینک کیا جن میں سرخ دوڑے پڑے تھے، پھر ایک نظر دادا جی کی چمکتی ٹنڈ کو دیکھا۔ دادا جی نہ سمجھی میں ریان کو دیکھا جو بیلا کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ عورت میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ ریان، اسے میں لے کر آیا ہوں، دادا جی نے اضطراب میں کہا۔ سیریسلی؟ ہاں ہاں ہاں، یا یہ آپ کو لے کر آئی ہے؟ دادا جی آپ چپ کر کے وہاں بیٹھ جائیں، اور تم آج کے بعد میرے گھر آنے یا میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ پوری دنیا یاد کرے گی۔ ناؤ یو گیٹ آؤٹ اینڈ نیور شو می یور ڈسگسٹنگ فیس۔ مرینا کے لیے یہ احساس توہین تھا، لیکن وہ عورت کے درجے سے تو کب سے گر چکی تھی۔ بیلا کے لیے اور نفرت لے کر وہ گئی تھی وہاں سے۔ ریان بیٹا ریلیکس۔ دادا جی آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے بیلا کو، آپ جانتے ہیں اگر میں یہاں نہ ہوتا تو اس معصوم کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا حساب دینا ہوگا اسے۔ میں کروں گا بات، دادا جی نے تسلی دی۔ لنچ پر دادا جی کے ساتھ ساتھ گیدڑ خان بھی موجود تھا۔ دادا جی آپ کو نہیں لگتا آج ریان بہت گلو کر رہا ہے؟ گیدڑ خان نے آنکھ دبا کر کہا۔ تو دادا جی نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ ہاں فریش تو مجھے بھی لگ رہا۔ بیلا، جس نے کھانے سے نظر اٹھا کے ریان کو دیکھا جو اصل لیے بغیر کھانے میں مصروف تھا، وہ سچ میں بہت گلو کر رہا تھا۔ چھوٹی دنیا کی نظروں کی تپش پا کر اس نے نظر اٹھائی۔ دو نین چار ہوئے۔ بیلا کے گال بھی سرخ ہوئے تھے، اوپر سے بوا کی سمجھائی ہوئی بات بھی اس کو یاد آئی تھی۔ کیوں بھابھی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ویسے دادا آپ کی بہو بھی بہت بلش کر رہی ہے۔ ہاں ہاں ماشاء اللہ، مطلب ہمارے خاندان کا وارث جلد آ جائے گا۔ ریان اور شیر خان نے یک زبان حیرت سے بولا۔ دادا جی کیا غلط ہے اس میں نے کون سی فطرت سے انوکھی فرمائش کر دی؟ ریان نے آنکھوں میں تنبیہ کی تھی، جیسے اس کو پتہ تھا کہ آگے وہ کیا کہنے والے ہیں۔ کیوں گڑیا، آپ کو بیبی نہیں پسند؟ مجھے تو پسند ہے۔ ریان، آپ مجھے بیبی کیٹ، بلی کا بچہ دلوا دیں گے؟ بلا کی معصومیت تھی۔ شیر خان عرف گیدڑ خان کے منہ سے پانی کسی فوارے کی طرح نکلا۔ ریان نے بھی مسکراہٹ دبائی تھی۔ صحیح شکل تو اس وقت دادا جی کی دیکھنے والی تھی جو اپنا سا منہ لے کر رہ گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں میری ایک کیٹ تھی، بہت کیوٹ، میری اچھی والی فرینڈ، اس کا نام اسموکی تھا۔ ریان، آپ لے کر دیں گے نا بیبی کیٹ مجھے؟ ریان نے بریڈ کا پیس اس کے منہ میں ڈالا۔ پہلے جلدی سے اس کو فنش کریں۔ پھر ریان کینیڈا چلا گیا۔ اس دوران دادا جی بیلا کے ساتھ تھے اور ان دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اکثر شام کو شیر خان بھی چکر لگا لیتا، پھر وہ مل کر لوڈو کھیلتے، کیونکہ بیلا کو صرف یہی کھیل آتا تھا جس میں وہ اور دادا جی پارٹنرز اور شیر خان اور بوا پارٹنر ہوتے۔ اور پھر جو چیٹنگ کی داستانیں دادا جی اور بیلا نے رقم کی، واللہ وہ گھر میں رونق کی طرح تھی۔ چھوٹی سی دنیا۔ پورے ہفتے بعد وہ آیا تھا، ہمیشہ کی طرح جذب نظر۔ اس دوران اس نے اپنی چھوٹی دنیا کو بہت مس کیا تھا، مگر وہ اس سے دور دور ہی بھاگ رہی تھی۔ چھوٹی دنیا جی، آپ کے ہائی اسکول میں ایڈمیشن کروانے کا سوچ رہا ہوں میں، ریان نے اس کو بتایا جب وہ کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچھا، بیلا نے بات پر غور کیے بغیر ہی بول دیا، پھر کچھ سمجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ ریان، نو۔ کیا نو؟ میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ نو مور آرگیومنٹس۔ ریان نے بھی اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ بیلا نے بہت پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ پلیز نو، آپ جا رہی ہیں۔ ریان، میں رونے لگ جاؤں گی۔ اور ریان نے بھی دلچسپی سے دیکھا، جو نازک ہونٹوں کو دانتوں سے چبا رہی تھی اور ہاتھوں سے اپنی شرٹ کا ہیم مڑوڑ رہی تھی۔ اور میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تو زیادہ اچھی بات ہے، اسی بہانے آپ پڑھائی پر فوکس کریں گی۔ ریان کو اب بھرپور قہقہ گونجا۔ وہ سچ میں لطف اندوز ہو رہا تھا اپنی چھوٹی دنیا کی چھوٹی چھوٹی دھمکیوں سے۔ آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں؟ وہ صوفے سے اٹھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے غصے سے بولی۔ اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہوئی تھی۔ ریان صوفے پر بیٹھا اسے تکتا رہا، پھر ایک گہری تشویش سے کہا، جی بالکل، چار آنکھیں لگا کر بھی نظر نہیں آتا کیا؟ بیلا نے اپنا چشمہ ذرا پیچھے کر کے اس کو گھورا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ ابھی اتنا ہی کہنا تھا کہ ریان کھڑا ہوا۔
بیلا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ ریان بھی فارم میں آیا تھا۔ ٹراؤزر کے اوپر بلیک ٹی شرٹ زیب تن کیے وہ سخت تیور لیے اس چھوٹی سی پری کو دیکھ رہا تھا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ریان، میں بتا رہی ہوں میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ بیلا نے بہت ہمت کر کے یہ جملہ بولا تھا اور بول کے رکی نہیں بلکہ دوڑ لگا دی۔ بیلا اسٹاپ! ریان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اب بیلا بھاگتی ہوئی صوفے کی دوسری طرف اور ریان ایک طرف۔ چھوٹی دنیا! اسٹاپ رننگ! ریان سے وہ پکڑی نہیں جا رہی تھی۔ کیوں تھک گئے آپ ہیں؟ بوڑھے ہو گئے ہیں آپ مسٹر ریان، بیلا نے زبان دکھا کر کہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اب تم خیال مناؤ اپنی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی کہ ریان نے اسے کمر سے پکڑا اور اپنے کندھے پر اٹھاتا اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ریان، میں گر جاؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا۔ اچھا اب نہیں کروں گی، آپ کی بات مانوں گی۔ اچھا نہ سوری بول تو رہی ہوں، مگر سامنے والا بھی ریان الوی تھا۔ کمرے میں جا کر اسے بیڈ پر پھینکا ایسے کہ اس کو چوٹ نہ لگے۔ پھر اس پر جھکا اور اس کی اینک اتار کر دور پھینکی۔ کیا کہا تم نے؟ ریان، میری اینک۔ اس نے اپنی اینک پھر ریان کی تپش دیتی نظروں کو دیکھا جو بدلی سی تھی۔ دونوں کی سانسیں پہلے ہی پھولی ہوئی تھی۔ ریان نے اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرتے ہوئے خمار سے چور لہجے میں بولا۔ کیا میں؟ بیلا کے گال لال ہوئے۔ ریان، مجھے نیند آ رہی ہے۔ مجھے بھی، اور جھک کر اس کی سانسیں قید کی۔ پھر دیکھا وہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرو۔ اس کے کہنے پر اس نے جلدی سے آنکھیں بند کی اور لمبے سانس لینے لگی۔ ریان نے مسکرا کر اس کی ناک دبائی، پھر باری باری اس کے دونوں نینوں پر اپنے لب رکھے، پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اپنے آپ پر قابو کرتے وہ اتنا ہی بول پایا، سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا اسکول کے لیے۔ بیلا نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی وہ بولا، سو جاؤ، اس سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے۔ پھر مجال ہے چھوٹی دنیا ہلتی بھی۔ رات کے دوسرے پہر آگ کے شعلے ہر طرف پھیلے تھے۔ وہاں سانس لینا بھی محال تھا۔ جا بجا دھواں، سیاہ دھواں، جیسے گناہوں کے سیاہ بادل ہوں جو اب لینے آئے ہوں سخت آزمائش، محبت یا زندگی۔ اور تم کو ایک پتے کی بات بتاؤں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ محبت ہار جاتی ہے، یہ سراسر بکواس کرتے ہیں۔ محبت تو بدنام کرتے ہیں۔ بھلا محبت بھی کبھی ہارتی ہے؟ سنو میری جانا، میں تم کو بتلاتی ہوں۔ جب آزمائش آتی ہے نا، جب چناؤ ہو محبت یا زندگی، میں تو یہ جو زندگی ہوتی ہے نا یہ اکثر ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتی ہے۔ اور تم کو معلوم ہے نا ریان کی زندگی کون ہے؟ تم۔ بیلا بیگ، اس کی چھوٹی دنیا۔ سیاہ دھوئیں میں اس نے دیکھا ریان اس کی جانب لپکا، مگر پھر اس کی نظر مرینا پر پڑی۔ اور تمہیں پتہ ہے اس نے کس کا چناؤ کیا؟ محبت یا زندگی۔ اور میں نے تمہیں کہا تھا نا زندگی ہار جاتی ہے۔ بیلا نے دیکھا تھا وہ سچی میں ہار گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ اپنی محبت کی جانب بڑھا۔ بیلا کو اس دھوئیں میں اپنا آپ حقیر لگا، بے مول سا۔ اس نے بند آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ بیلا، میری گڑیا، مجھ سے وعدہ کرو، چاہے جو مرضی ہو جائے تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، آئی سمجھ، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ 10-12 سال کی تھی جب اس کی ماں نے اپنے دل پر اس کا ننھا سا ہاتھ رکھ کر کہا اور دروازہ بند کر کے پلٹی تھی کہ ایک گولی زن سے اس کے دل کے آر پار ہوئی تھی۔ کسی کی محبت نے زندگی کو وہاں بھی ہرا دیا تھا۔ پھر اس کو تلاش کرنے کی کوشش، پھر اس نے دیکھا آگ کے شعلے، پھر اس چھوٹی سی بچی نے سانس لینا چاہی مگر آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ اس کی ماں کے دل سے نکلتا خون، پھر اس کے سامنے جلتی لاش۔ جانتے ہیں نا کیا اثر کرتی ہے وہ؟ پاگل کر دیتی ہے۔ سن لیا ہم نے فیصلہ تیرا، اور سن کر اداس ہو بیٹھے، ذہن چپ چاپ، آنکھ خالی ہے، جیسے ہم کائنات کھو بیٹھے۔ اس کی ماں کی غلطی یہ تھی کہ اس نے محبت کی، اور اس محبت کی جیت میں اس نے زندگی ہار دی۔ بیلا، چھوٹی دنیا، آنکھیں کھولو۔ ریان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی مگر اس سے تو آنکھیں کھل ہی نہیں رہی تھی۔ ریان نے دیکھا وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس کی ماما کے قتل نے اس کے ذہن پر گہرا سایہ چھوڑا تھا۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، بچاؤ ماما، آگ مت مارو میری ماما، ماما۔ وہ اتنی زور سے چیخی تھی، بیلا، ریان نے اس کو باہوں میں بھرا۔ سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا؟
آپ؟ بیلا نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا، پھر کسی احساس کے تحت اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما۔ آپ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے نا؟ کیا کچھ نہ تھا اس لمحے میں ریان نے اس کا آنسو سے تر چہرہ دیکھا، پھر صرف اتنا ہی بول سکا، سانسوں کے بغیر بھی کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ ریان کو پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ کب کیسے یہ چھوٹی دنیا اس کی کمزوری بن گئی تھی۔ اس کے بغیر وہ تو جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی سی دیر میں وہ جان چکا تھا کہ وہ کتنی حساس ہے۔ وہ اس کی تمام تر اداسیاں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی جھولی میں دنیا جہاں کی خوشیاں ڈال دے۔ وہ اسے کتنی پیاری لگتی تھی، وہ تو اظہار بھی نہیں کر پاتا تھا۔ اگر کر بھی دے تو اس کی چھوٹی عقل۔ ریان اس کو باہوں میں لیے مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ سچ میں اس سے چھوٹی سی میٹھی سی دنیا کو کھا جائے۔ وہ اس کی نیند خراب کر کے خود نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ ریان تو بس آہ ہی بھرتا رہ گیا، اب اس کو نیند کہاں آنی تھی؟ میں ہی صرف کیوں جاگوں؟ اور اس خیال کے تحت اس نے بیلا کی ناک دبائی اور اس پر جھکا۔ بیلا کو کچھ عجیب سا لگا تو آنکھیں کھولی، مگر آگے کا منظر اس کی ساری ہوائیں اڑا گیا۔ شرٹ لیس وہ اس پر جھکا اپنا کام میں مصروف تھا۔ بیلا نے اپنے کپکپاتے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ریان نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ آنکھیں پھاڑے اس کو ہی گھور رہی تھی۔ پیار، ریان نے بہت مزے سے جواب دیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ریان آپ؟ اس کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے ذرا مزاحمت کرنی چاہی، مگر سامنے والا بھی ریان تھا۔ مت کریں۔ اچھا میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ سرخ ٹماٹر ہوتے ہوئے بولی۔ تم مجھ سے پیار کرو پھر؟ مجھے نہیں آتا، وہ ہڑبڑا کر بولی۔ اس لیے تو کہا ہے، میں سب سکھا دوں گا۔ بیلا نے اس کو مسکراتے دیکھا، وہ کتنا پیارا تھا۔ ریان نے پھر ایسا سکھایا کہ چاند تاروں نے بھی نظریں جھکا لی۔ خود کو اظہار میں لانے کے لیے ہوتے ہیں، شعر کب نام کمانے کے لیے ہوتے ہیں۔ آؤ ہم اشک فشانی سے چراغاں کر لیں، رنج ہی رنج مٹانے کے لیے ہوتے ہیں۔ گردنیں کون جھکاتا ہے محبت میں سعید، یار سینے سے لگانے کے لیے ہوتے ہیں۔ مبشر سعید۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس گڑیا کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دے گا، اور پھر اس نے یہ وعدہ نبھایا تھا۔ 3 سال بعد بیلا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، جو بالکل اپنے باپ کی کاپی تھا، اور پھر ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ ان دونوں نے ماضی میں جو تکلیفیں سہی تھیں، اللہ نے وہ کمی پوری کر دی تھی۔ وہ کچھ کہانیاں آدھی ادھوری ہو کر بھی مکمل ہو جاتی ہیں، چھوٹی دنیا کی طرح۔ ختم شد۔